پاکستان تحریک انصاف جو کہ ادروائز ایک بڑی مقبول جماعت بن چکی تھی، 13 جماعتوں پہ بھاری تھی، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے سانیہ 9 مئی کے بعد سے. تو آپ کا کیا انالیسس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، میں اس بات پہ بالکل اتفاق کروں. ایک تو ارشاد صاحب نے بڑا کمپریہنسو جامع قسم کا تجزیہ دیا، پھر رضا نے اس چیز کو اور آگے بڑھایا. میں لیکن ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگ بار بار پورا جو ہمارا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی سیاست کو عمران خان کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بند گلی میں آ گئے. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست بند گلی میں ہے. ہمیں جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کوئی عام سا سیاسی مسئلہ نہیں ہے اس وقت ہمارا جو خلفشار ہے. ہم لوگ ایک عام سا معاشی بحران سے نہیں گزر رہے. ہمارے یہاں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا سیاسی اور معاشی بحران ہے جو ایک دوسرے کو فیڈ کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس نے ہمارے ریاستی اداروں تک کو کسی نہ کسی طرح سے متنازع بنا دیا. پارلیمنٹ متنازع ہو گئی، پارلیمنٹ نے اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنا دیا. پی ٹی آئی نے فوج کو بھی جو بات کی رضا صاحب نے کہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی. تو ایک بڑا پرفیکٹ قسم کا پرفیکٹ اسٹارم والا جو ہے اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ درپیش ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ اس وقت جو ہے. اچھا، پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگ جب مطلب اسکور سیٹلنگ کر رہے ہیں، میں غالباً آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ خواہش تھی، ایک کوشش تھی کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے یا سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اس کو پاکستان کے سب سے مقبول ادارے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے. پی ڈی ایم کی خواہش تھی. رضا فرما رہے ہیں کہ جی جو نادان دوست تھے پی ٹی آئی کے ان کی ایک غلطی تھی، یا پی ٹی آئی کی صفوں میں خود ایک مطلب اس طرح کی میچورش پن ہوا، یا مطلب تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ لوگ، ابھی میں ایک اور پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ انٹرپریٹیشن یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان بمقابلہ آرمی چیف یا پی ٹی آئی بمقابلہ فوج، جو کہ میرے خیال میں ایک غلط ایک وہ ہے پریٹیکسٹ ہے گفتگو کرنے کا. اس لیے میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ یہ بڑی خطرناک ہوگی اگر آپ ایک سیاسی جماعت کو کہیں کہ وہ فوج سے مقابلہ کرے گی، جبکہ وہ اپنے آپ کو وفاقی سیاسی جماعت کہتی ہو، اور وہ کہتی ہو کہ جی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک طرح سے اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں. اس میں یقیناً ایک ڈیویشن آئی ہے 9 مئی کو، جس کی میرے خیال میں پورے پاکستان نے مذمت کی. اس کا احساس جو ہے خود پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی ہوگا. ان کو سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ بھئی ہم سے کہاں ہوا. اور جو انیشیٹو تھا وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس آ گیا، لیکن اس میں ابھی جو پوری صورتحال ہے کہ پھنسے میں سب لوگ پھنسے میں اس وقت. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر ہمارا جو سیاسی انتشار ہے اس کی ڈیبیٹ میں ہمارے جو جینوئن ایشوز ہیں اس پہ ہم لوگ بات نہیں کر رہے ہیں. ہمارا معیشت کا اتنا بڑا اسنو بال افیکٹ آ رہا ہے. میں آج کا ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ جناب جو 9 مہینے میں ہماری ریونیو کلیکشن ہوا ہے اس کا 55.3% جو ہے وہ کس چیز میں خرچ ہو گیا؟ وہ ڈیٹ سروسنگ میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اگر تقریباً 3.5 ٹریلین کے قریب ہے تو ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر 1 ٹریلین ہے. ٹھیک ہے، جب آپ این ایف سی کے تحت صوبوں کو پیسے دے رہے تھے تو آپ منفی میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ منفی سے مراد یہ کہ آپ کے پاس وفاقی حکومت چلانے کو پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس فوج کی تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے جو آپ بیگ اینڈ بورو کر کے جو ہماری پالیسی ہے اس سے چلا رہے ہیں. اب یہ اتنا خطرناک رجحان ہے. پھر میں بات نہیں کر رہا ابھی کہ ڈی ویلیویشن کیا ہوئی. افراط زر جو ہے 3 ہفتے سے 45% سے اوپر کھڑا ہوا ہے. مہینے کا جو ہے وہ 30-32%، 33% ہے. 11 ماہ سے 20% سے اوپر ہے، جو ریکارڈ ہے پاکستان میں. ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی نظر نہیں آ رہا ریسٹرکچر کرنے کو چیزیں. اس میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں اس چیز میں، اور جہاں پر ہماری قیادت کو بجائے اس کے کہ اس وقت ذرا سا اسٹیپ بیک کرے. میں اس بات کو دہراؤں گا، میں نے کہا جگہ اور بھی کہا کہ اس وقت وقت آ گیا عمران خان رحم کریں اپنے اوپر بھی، پاکستان پر بھی، پی ٹی آئی پہ بھی. 10-12 دن کو وہ چھٹی کر لیں. وہ 10-12 دن؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں خاموش ہو جائیں 10-12 دن؟ ایک منٹ، ہاں 10-12 دن کو، اور سٹاک ٹیکنگ کریں. خاموشی کا مراد یہ نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں، سٹاک ٹیکنگ کرے. حکومت بھی یہ کام کرے. حکومت بھی سوچے کہ وہ جو برنک مین شپ ہو رہی ہے ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. کیا ہم لوگ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں؟ مزید الجھتے جا رہے ہیں. جناب ارشد صاحب، ہم مزید الجھ رہے ہیں. ہم بحیثیت قوم پھنس گئے ہیں اس وقت، بطور ریاست پھنس گئے ہم لوگ. عمران خان کا فیکٹر آپ کہتے ہیں آپ اس کو کرش کر دیں، آپ اس کو کچھ بھی کر دیں، اس سے کیا پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا اسحاق ڈار کے پاس کوئی ریفارم کا ایجنڈا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے پاس ریفارم کا ایجنڈا ہے؟ آئین آپ نے پامال ہو گیا اس ملک کے اندر. الیکشن لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ سے معیشت چل نہیں رہی ہے. لوگ جو ہیں مطلب ہے وہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں جب پھر پولیٹیکل ڈس آرڈر ہوگا تو یہ چیزیں فیڈ کریں گی.
لوگ جو ہے مطلب ہے پھر کہیں نہ کہیں غصہ نکالیں گے. ابھی پی ٹی آئی پہ بلیم جا رہا ہے, کل کو کسی اور پہ جا رہا ہوگا. وہ اگر پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوگا تو جرائم میں اضافہ ہو رہا ہوگا, ہمارے یہاں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہوگا. تو آپ کو ریاست کو سسٹینیبل بنانا ہے. میں براڈن کرنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ کو کہ ہماری اس پہ ہم لوگ ہر پروگرام میں عمران خان. اچھا ایک آخری بات, ہمارے یہاں مطلب جو کہ ہمارے مطلب میڈیا مینیجرز ہیں حکومت کے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے ایک زمانے میں عمران کی بہت زیادہ پازیٹیو گفتگو ہوا کرتی تھی میڈیا میں اس کے بارے میں نا, اس کو انہوں نے نیگیٹو میں ٹرانسفارم کر دیا. لیکن ڈسکس عمران خان ہی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی اور ان کے پاس وہ ایشو لے کے نہیں آ پا رہے ریفارم کا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ G20 کرا رہا ہے, ہم لوگ بات نہیں کر رہے. دیر از این 80% چانس کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے, تو وہ تو اپنی گرفتاری کی بھی توقع رکھے بیٹھے میں, اور ہو بھی سکتی ہے. تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں, یا ایک دفعہ جو بھی اب کیسز وغیرہ جو خان صاحب اور پی ٹی آئی بتاتے رہے کہ 150 کے قریب ہو گیا ہے, ان کو پہلے اس میں سے گزرنا پڑے گا, اور پھر جا کے کہیں جب چیزیں ٹھنڈی ہوں گی مذاکرات پہ بات آئے گی؟ یہی ہوگی جو بھی سمجھدار ویل وشرز ہیں پاکستان کے, کہ مذاکرات ہوں اور فوراً ہوں. لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے بیرسٹر صاحب تو وہ بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس وقت جو ریاست کا موڈ ہے, ریاستی اداروں کا موڈ ہے اور حکومت کا موڈ ہے, اس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا دباؤ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک لوز بال کر دی ہے, اور ایسی لوز بال کی کہ اس کا ہر حالت میں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ پی ڈی ایم کا نقطہ نظر ہے. اور ظاہر ہے کہ فوج اگریو پارٹی ہے, ان کے مطلب ہے کہ اس طرح کی کبھی توہین آمیز چیز نہیں ہوئی تھی کہ آپ شہداء کے اس کے اوپر حملے کر رہے ہوں, GHQ پہ کر رہے ہوں, کور کمانڈر ہاؤس پہ کر رہے ہوں. وہ ظاہر ہے کہ آرکسٹریٹڈ تھے, اسپونٹینیس تھے, پلانڈ تھے, وہ تو بات کے مسئلے ہیں. لیکن ایک بات میں 2 باتیں اور کہوں گا. پہلی بات یہ کہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے یقیناً شدید مشکل میں ہے, لیکن عمران خان irrelevant نہیں ہوئے ابھی پاکستان کی سیاست میں. ایسا نہیں ہو رہا. اور یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ بالکل بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے غلطی بھی جو ہے نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایک مطلب ہے غلطیوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہر مرتبہ دیکھتے ہیں ہم, کہ آپ ماضی میں بھی دیکھیں اسی طرح ہوتا تھا. جو پارٹی زیر عتاب آتی ہے اس میں سے ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس میں کچھ چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں, لیکن اس کا اثر نہیں پڑتا جو آپ کا مین باڈی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی. پیپلز پارٹی, جتوئی صاحب, کھر صاحب, آپ بے شمار نام لیں. پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی, پھر ہم نے دیکھا نون لیگ سے جناب PMLQ بن کے سامنے آئی ہمارے, ٹھیک ہے نا. شیخ رشید صاحب الگ ہوئے, تو بہت سارے لوگ الگ ہوئے, لیکن نون لیگ اپنی جگہ قائم ہے. تو یہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیے کہ پارٹی سے کہ ڈیسیڈنٹس چلے جائے. اور ابھی جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی ہماری اسٹرکچرڈ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. شخصیت کی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, یا ڈائنسٹک پولیٹکس کے حوالے سے ہوتی ہیں, جو کہ باقی 2 پارٹی ہیں, اور پی ٹی آئی کے اوپر ایک شخصیت حاوی ہے. تو جو ان کا ایک پاپولر سپورٹ بیس ہے وہ ویسے ہی قائم رہے گا. لیکن جب الیکشن میں جائیں گے یہ لوگ, اگر الیکشن ہوتے ہیں, اور جب بھی ہوتے ہیں, تو اس میں یقیناً ہوتا ہے کہ الیکٹیبلز کہاں جا رہے ہیں. ہماری سیاست کی کچھ مجبوریاں یا ہماری سیاست کی بساط اس طرح بچھائی جاتی ہے کہ اس میں صرف مقبولیت کافی نہیں ہوتی ایک رہنما کی, اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جس میں الیکٹیبلز ایک ریئلٹی ہیں. اور ہماری جو 60% نشستیں ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے موروثی ہیں کانسٹیٹیونسی کے اندر. اگر آپ بیس کر کے آپ بات کریں تو وہاں پر عمران خان کو ظاہر ہے کہ جو وہ نتائج لے سکتے ہیں اپنی مقبولیت کے باوجود, وہ غالباً نہ لے پائیں. اگر اس سے کہتے ہیں نا آج اس طرح روٹھی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ان سے ناراض ہیں, تو ان کے لیے یہ کام مشکل ہو جائے گا. تو عمران خان کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, باقی دوست بھی گرفتاری ہوگی عمران خان کی؟ بالکل, مطلب اس میں کوئی بالکل ہو سکتی ہے, بالکل امکان ہے. بڑی دیکھیں شدید خواہش ہے. بعض شریف خاندان کے جو بعض وہ ہیں افراد ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی پلڑا اسی وقت بھاری ہوگا جب عمران خان گرفتار ہوں گے. اچھا, اب یہ جو رانا ثناء اللہ کا آپ نے کلپ بتایا کہ جی مقدمات قائم ہوتے, تو مقدمات جو بیشتر جن کے تحت گرفتاریاں ہوئی, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام کچھ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے, کچھ نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنائے, زیادہ تر مقدمات وہی تھے. اچھا, اب ایک اور بات میرے خیال میں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ تو خود ایک لیگل مائنڈ ہے, ون آف دا ایکسپرٹس ہیں, کہ یہ جو ایک غلطی کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, بے شک اس نے تشدد کیا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کیا, وہ, اور ایک جو دہشت گرد ہوتا ہے, دہشت گرد ہم تعریف جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ سوسائڈ جیکٹ پہنی ہوگی, کلیشن لے کر آ رہا ہوگا, بومنگ کر رہا ہوگا, جس کو آپ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی زبان میں بلیک ٹیررسٹ کہتے ہیں, بلیک اس کو کلر دیتے ہیں. ان میں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں آپ کو تفریق رکھنی چاہیے. تو جو آرمی, جیسے میں نے سپورٹ اس زمانے میں بعض ہمارے دوست جو تھے, رضا رومی جیسے ہمارے جو لبرل, جن کو میں مذاق میں کبھی کہتا تھا کہ جی نیم پختہ, کبھی میں نے فیشسٹ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہا کرتے تھے جی ملٹری کورٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ جی
دہشت گردی کے خلاف، کیونکہ دہشت گرد جو ہے وہ دلیہ کو پریشر میں لے کر آ جاتے ہیں، وکلا کو دھمکی دیتے ہیں، وٹنس کو دھمکی دیتے ہیں، جو اس طرح کے بالکل بلیک ٹیررسٹ ہیں، ان کو دے شوڈ بی ٹرائیڈ ان دا ملٹری کورٹ. لیکن یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو آپ جب کر رہے ہوں گے تو آپ کو تفریق کرنی چاہیے میرے خیال میں. اور پارلیمنٹ جس راستے پہ جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیں ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے، مکمل پارلیمنٹ بھی نہیں ہماری. بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا نقطہ آ گیا. لا میکنگ کر رہی ہے.